پچھلے جمعۃ المبارک کو قرآن مجید سے ایک اہم اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو مغالطے جتنے ہیں امت کے اندر ڈالے گئے ہیں مختلف فرقوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو باعث نزاع بنا دیا گیا، اس میں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی شان، مقام اور عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں اور جو زیادہ حضور کی شان بیان کرنے والے ہیں ان پہ فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ جن قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں وہ ساری آیتیں قرآن مجید میں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 50 قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب نے بتا دے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی بادشاہ ہوں، کوئی فرشتہ ہوں، کوئی بڑی چیز ہوں۔ یہ بات کر کے پھر بتایا، پھر کل کا لفظ لگایا کہ اے حبیب نے بتا دے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اور افلا تتفکرون، تم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، اس میں یہ کہا گیا کہ حضور کوئی بادشاہ نہیں ہے اور آپ انہیں شہنشاہ کائنات کہتے ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہوا حضور غائب نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں حضور غائب جانتے ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی خزانے کے مالک نہیں، اور آپ کہتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں۔ تو یہ آپ کا عقیدہ قرآن سے متصادم ہو گیا جی۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، یہاں پہ بھی لفظ قل سے یہ آیت شروع ہوئی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، حبیب نے بتا دے کہ میں مالک نہیں ہوں کسی نفع اور نقصان کا، ولو کنت اعلم الغیب، بلکہ الا ما شاء اللہ، بس جتنا اللہ نے مجھے، جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں، جتنا ہوں اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ تمہارے سامنے ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر یہ پڑھا جاتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس کوئی غیب کے خزانے ہوتے، علم ہوتا، تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور کے پاس کوئی خزانہ نہیں، کوئی علم غیب نہیں، اور حضور تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ پھر آیت ایک اور قرآن مجید کی پیش کی جاتی ہے جو قرآن مجید کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، حبیب نے بتا دے کہ میں کوئی انوکھا نرالا رسول نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عام بندے سے ہٹ کر کوئی چیز ہو۔ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا حضور بالکل ہمارے جیسے ہیں، ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وہی جملہ جو میں نے پڑھا، اگر میرے پاس کوئی علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری خیر اپنے لیے اکٹھی کر لیتا۔ تو یہ آیات قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیت جو میں نے اپنے کلام کے شروع میں پڑھی کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ دیکھیں جی پھر قرآن میں 2 مقام پہ لکھا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ وہ ساری آیات ہیں جو آج مناظروں کا موضوع بھی بنتی ہیں۔ عام لوگوں کو بھی جب گمراہ عقیدے سے کرنے والے لوگ نکلتے ہیں، چاہے اسکولوں کا استاد بن کے، مسجد کا مولوی بن کے، کوئی آپ کا محلے دار دوست بن کر، کوئی دکاندار بن کے، جہاں پہ بھی یہ بحث عقیدے کی چلتی ہے، تو وہ طبقہ جس نے عقیدہ صحیحہ چھوڑ رکھا ہے وہ ہماری نئی نسل، بلکہ نئی کیا پرانی نسل کو بھی شکار انہی آیات سے کرتا ہے۔ وہ قرآن کھول کے دکھا دیں گے، دیکھیں جی جب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم قرآن کو کیا نہیں مانتے؟ قرآن مانے تو پھر اس کے بعد نبی کو صرف مانے، بس باقی ہے کچھ نہیں۔ وہ تو بس یہ ایک ڈاکیے کی طرح کا کام تھا، اللہ کا پیغام پہنچا کے چلے گئے، نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ تو نئی نسل یہ آیتیں قرآن کی دے کر گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس پر ایک اصول پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھئی اصول یہ ہے کہ یہ ساری آیتیں لفظ قل سے کیوں شروع ہوئیں؟ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں نہیں کی؟ اللہ نے یہ نسبت اپنی طرف اس لیے نہیں کی کہ اللہ نے کہا محبوب میں نے تو تجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں کہوں گا تو پھر تو مانا ہو جائے گا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں کہتا، تو کہے
اس لیے کہ تو ساری کائنات میں میرا محبوب ہے، اور مجھے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو میری بارگاہ میں زیادہ عاجز ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں جتنا بڑا تو ہے اتنی بڑی عاجزی میری بارگاہ میں پیش کر۔ تو لوگوں، آقا علیہ السلام نے سارے خزانے پاس ہونے کے باوجود کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں کسی خزانے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی بیگم کے نام ساری پراپرٹی کر دے، سارے محل کر دے، ساری جائیداد کر دے، سارا بینک بیلنس کر دے، اور وہ بیگم کوئی اللہ والی ہو، نیک ہو، آپ اس سے پوچھیں بی بی بتا یہ اس مکان کا مالک کون ہے جس میں تو رہ رہی ہے، اس پلاٹ کا مالک کون ہے جو گھر کے سامنے ہے، اس دکان کا مالک کون ہے جس پہ آپ کا شوہر بیٹھتا ہے؟ اب سب کچھ مل گیا تو اس کو ٹرانسفر ہو چکا ہے، مگر اچھی بھلی خاتون لوگوں یہ کہتی ہے کہ یہ اسی کا سب کچھ ہے جو میرا سرتاج ہے۔ وہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں جس کے ساتھ منسوب ہوں یہ سارا بھی اسی کا ہے۔ تو اچھی بیگم کی علامت بھی یہ ہے کہ سب کچھ اس کے نام کر دو، وہ پلٹ کے کبھی دنیا کے سامنے لوگوں یہ دعویٰ نہیں کرتی یہ میرا ہے، وہ کہتی ہے میں بھی اس شوہر کی ہوں، یہ سارا کچھ بھی اسی کا ہے۔ تو جب میرے آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے گئے تو فرمانے لگے مولا میں بھی تیرا، یہ سارا کچھ بھی تیرا ہے۔ دنیا کو مغالطہ لگ گیا، حضور اپنی عاجزی پیش کر رہے تھے۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئیں قرآن مجید پڑھیں، قل والی آیتیں چھوڑ دیں، پھر پڑھیں حضور کی شان والی آیتیں۔ اب نسبت خدا کی طرف ہے، وہ کہتا ہے سونیا میں نے تجھے اتنا عطا کیا ہے کہ سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اور میں تیری رضا دیکھنا چاہتا ہوں، عطا نہیں دیکھتا کتنی ہوتی ہے، بس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تجھے اتنے خزانے دے دیے، اتنے دوں گا کہ محبوب تو کہے گا مولا میں راضی میں راضی میں راضی ہو گیا۔ اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب یہ سارا راز اس ایک جملے میں، محبوب میں نے تجھے سب کچھ تو دے دیا، اب ایک رہ گئی میری اپنی ذات کی حیثیت، اللہ باری تعالیٰ کی، وہ تو نہیں بن سکتا۔ رب میں ہوں، خدا میں ہوں، مگر اس نے قرآن میں کہا کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اس رب کی کرسی ہے، وہ کرسی ہے، اس کرسی کی طرح نہیں، سمجھانے کے لیے صرف ہمیں بتایا کہ جہاں بندہ بیٹھتا ہے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کرسی ساری کائنات کی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ اللہ کا مقام خاص ہے۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر مقام خاص اس کا وہ ہے۔ آؤ لوگوں قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب رب نوازنے پہ مصطفیٰ کو آیا اس نے کہا سونیا تیرا نام محمد ہے، میرا نام محمود ہے، میں محمود ہوں، اب میں اپنا نام تجھے نہیں دے سکتا، اپنا نام نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں پھر شرک کا شائبہ ہے۔ لیکن آؤ کہا سونیا ایک آپس میں اور معاملہ طے کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں تجھے اتنا اونچا کروں گا، اتنا اونچا کروں گا، اتنا اونچا کروں گا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کرسی میری ہوگی، مسند تیری ہوگی۔ کہا محمود تجھے نہیں بناؤں گا مگر مقام محمود کا مالک بھی بنا دوں گا، وہ جو میرا مقام محمود ہے جس پہ بیٹھ کے اللہ نے محشر کے فیصلے کرنے ہیں۔ آؤ لوگو وہ بھی قرآن نے بتا دی، اللہ محشر میں اپنی کرسی بھی مصطفیٰ کے حوالے کر دے گا، کہے گا سونیا یہ سارا محشر تیرے لیے لگایا تھا، اب جس کو جو دینا چاہتا ہے دیتا جا، جس کو جدھر پھینکنا چاہتا ہے پھینکتا جا، ہم تو فقط آج تیری ابرو کا اشارہ دیکھیں گے۔ مقام محمود، تو اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی آپ کا عقیدہ کوئی خراب نہیں کر سکے گا کہ جتنی آیتیں بد عقیدہ لوگ پڑھتے ہیں وہ ساری لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس پہ میں نے مثال بھی پچھلے جمعے کو دے دی تھی آپ کو، مولانا کی دعا کی صورت میں۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، آج جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی قرآن مجید کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ مثل عیسیٰ کا مثل عند اللہ آدم، فرمایا یہ جو عیسیٰ ہے نا یہ اللہ کے نزدیک آدم کی مثل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مثل ہیں، یہاں پہ بھی مثل آ گیا جی۔ اب قرآن مجید نے عیسیٰ کو آدم کا مثل کہہ دیا، تو کیا عیسیٰ آدم بن گئے یا آدم عیسیٰ بن گئے؟
ذرا تھوڑا کمپیریٹیو اسٹڈی دیکھتے ہیں تاکہ مثل کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیے روایات میں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا نا، یہ پورا 100 فٹ تھا یا 100 گز تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد کے، چھوٹے قد کے تھے، اتنا بڑا قد نہیں تھا۔ تو اب ایک بندہ 10 فٹ کا ہو، ایک 100 فٹ کا ہو، آپس میں مثل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو پتہ چلا ان کے وجود میں قد میں مثلیت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے 1000 سال، کتنی جی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے صرف 33 سال، کتنی؟ اب ایک بچہ 33 سال کو، ایک بندہ 1000 سال کا ہو، کہے جی دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کیا بات مانی جا سکتی ہے؟ کوئی مثلیت نظر آتی ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا مٹی سے، خلقتہ من طین، اللہ کا کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات شاید میں نے بتائی تھی کہ اللہ پاک نے، بخاری شریف میں ہے، دیگر احادیث کی کتب میں ہے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ جبریل بھیجا، اور جبریل نے آ کر ان کی آستین میں پھونک ماری، اور اس فرشتے کی پھونک سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے مٹی سے بنایا، آدم کو کہا مٹی سے بنایا۔ ایک طرف فرشتے کی پھونک ہے، ایک طرف مٹی ہے، مثلیت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے شادی کی، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے، حابیل قابیل وغیرہ، تو عیسیٰ کی جب شادی نہیں ہوئی تو بچوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو عیسیٰ کے بچے بھی نہیں پیدا ہوئے۔ اب کیا بچوں والا اور بغیر بچوں والا ایک جیسے ہیں؟ شادی والا اور بغیر شادی والا ایک جیسے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، آدم علیہ السلام کی ماں، تو ایک ماں والا ہے، ایک بغیر ماں والا ہے، مثلیت ہے؟ تو دوستان القیاس، آج آدم دفن ہے مٹی کے اندر، عیسیٰ کیا مٹی میں دفن ہے؟ چوتھے آسمان پر ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کوئی مثلیت نظر آتی ہے؟ نہ آنے میں مثلیت، نہ جانے میں مثلیت، نہ رہنے میں مثلیت، نہ عمر میں مثلیت، نہ قد میں مثلیت، نہ شادی بچوں والے معاملے میں مثلیت۔ تو یا اللہ تو نے پھر قرآن میں کیوں کہا کہ ان مثل عیسیٰ کمثل عند اللہ آدم، کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ مثل آدم ہے؟ آؤ لوگو، عربی زبان میں مثلیت کا لفظ اگر 999 شانیں الگ الگ ہوں مگر ایک چیز ملتی ہو، ایک صفت ملتی ہو، تو تب بھی عربی زبان میں لفظ مثلیت ان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ اور آدم میں اور کوئی مثلیت نظر نہیں آتی مگر ایک چیز میں مثلیت نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس بات کو توجہ سے سننا لوگو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے دنیا میں آئے، دونوں کا باپ کوئی نہیں تھا۔ اس صفت میں دونوں آپس میں برابر ہو گئے، مثل ہو گئے۔ تو اللہ نے قرآن مجید نے کہا کہ عیسیٰ مثل آدم ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک میں دیسی سی مثال دینے لگا ہوں کہ کسی کو مثل کہنے سے بندہ ویسے ہو نہیں جاتا۔ آپ اگر اپنے بیٹے کو محبت میں، کوئی آپ کا بیٹا بڑا کام کرے، چھوٹا بچہ ہو، کوئی دلیری والا کام کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا شیر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا شیر کی مثل ہے، شیر کی طرح ہے۔ بتائیں جی آپ کا بچہ شیر بن جاتا ہے واقعی؟ آپ کے بچے کی ٹانگیں 2 سے 4 ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے کی پیچھے پونچھل لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی گردن پہ بھی بڑے بڑے بال نیچے تک آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو کہا میرا بچہ شیر کی طرح ہے، تو پتہ چلا مثل کہنے سے ضروری نہیں کہ چیز ویسی بن جائے۔ آپ روزانہ اپنے بچے کو 100 چیزوں سے تشبیہ دیتے رہتے ہیں، مثل کہتے رہتے ہیں، کبھی ویسا بنتا نہیں ہے۔ آؤ لوگو، اگر آپ کا بچہ شیر کہنے سے شیر نہیں بنتا، مثل دینا، تشبیہ دینا کسی خاص پرپز کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، حضور کہہ دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو یا اپنے بچے کو 4 ٹانگیں لگائیں، دم لگائیں، پھر کہنا مصطفیٰ میری طرح ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ تو یہ جو مثل کہہ کے بالکل اپنے جیسا سمجھ لینا، یہ تصور ٹوٹلی غلط ہے، رانگ تصور ہے۔ آؤ دوستان محترم، میں ایک بڑی قیمتی بات اب کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اسٹڈی کریں تو مثلیت کے حوالے سے بشر بھی آپس میں مثل نہیں ہے۔ میں نے آدم اور عیسیٰ کی مثال دے دی، مگر تھوڑا اور آگے چلیں۔ آپ قرآن مجید دیکھیں تو آدم علیہ السلام کیسے بنے جی؟
آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 71 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ انی خالق بشرم من طین، میں نے وہ بشر جو آدم ہے اس کو کس سے بنایا؟ طین سے، مٹی سے بنایا۔ اب آدم بشر ہیں، آدم کی حقیقت مٹی، اتنی بات ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا بشر اللہ نے بنایا حضرت حوا علیہ السلام کو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3331، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تسکین کا سامان چاہیے تھا، کوئی سنگی دوست ساتھی چاہیے تھا، تو اللہ پاک کہتا ہم نے آدم کے بائیں طرف سے ایک پسلی باہر نکالی اور اس پسلی کو، آدم کی پسلی کو آدم کی ہوا کی شکل دے دی، تو آدم کی پسلی سے ہوا بن گئی۔ تو آدم کی حقیقت مٹی، ہوا کی حقیقت آدم کی پسلی، دونوں ہیں بشر، مگر کیا دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں نہ ہوئے، دونوں بشر ہیں مگر بشر ہو کر بھی مثل نہیں ہیں۔ دو بشر کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تیسرا بشر دیکھیں، میں اور آپ بشر، مگر ہماری حقیقت نہ مٹی نہ پسلی، ہماری حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ دہر آیت نمبر 2 اللہ پاک نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے باقی جتنے انسان آدم کے بعد بنائے ان سب کی ابتدا کس سے کی؟ نطفہ سے کی۔ اور نطفہ مٹی نہیں ہے، نطفہ مٹی نہیں ہے۔ اب نطفہ کیا ہے؟ بچے بیٹھے ہیں، اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہر بندہ جو بالغ ہے سمجھدار ہے وہ جانتا ہے نطفہ کیا ہے۔ اور مٹی مایا نہیں ہوتی، مٹی مایا لیکوڈ نہیں ہوتی، اور نطفہ مایا ہے، لیکوڈ ہے۔ تو آؤ لوگوں، آدم کے لیے اللہ نے نطفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، آدم مٹی سے، حوا پسلی سے، ہم سارے انسان نطفہ سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا چکا، وہ جبریل امین کی پھونک سے، چاروں بشر ہیں، آدم بشر حقیقت کچھ اور ہے، حوا بشر حقیقت کچھ اور ہے، عیسیٰ بشر حقیقت کچھ اور ہے، میں اور آپ بشر حقیقت کچھ اور ہے۔ آؤ اب حقیقت مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ اے محبوب خدا بتائیں، آپ مٹی سے ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ آپ پسلی سے ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ آپ نطفہ سے ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ آپ جبریل کی پھونک سے ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ تو سونیا آپ کس سے ہیں؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے خود سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ فرمایا کائنات میں کچھ نہیں تھا اس وقت، ہماری تخلیق اس وقت ہوئی اور ہماری تخلیق نور خدا سے ہوئی۔ اللہ نے اپنے نور سے بنایا، آدم کو اپنے نور سے نہیں مٹی سے بنایا، حوا کو مٹی سے بھی نہیں نور سے بھی نہیں پسلی آدم سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو نوری کی پھونک سے بنایا، سارے انسانوں اور جہانوں کو اللہ نے نطفہ سے بنایا، مگر جب باری آمنہ کے لال کی اس نے کہا میں نے انہیں اپنے نور سے بنایا۔ تو مثلیت کدھر ہے؟ آپ میں سے کوئی حوا کی مثل ہے؟ کوئی پسلی سے بنا ہوا ہے؟ حوا کی مثل نہیں ہے، حضور کی مثل بنتے پھرتے۔ اس سے اگلی بات سنیے، مزید ایمان پختہ ہو جائے گا۔ نبی کو مثل قرآن میں کس کس نے کہا ہے؟ لو جی، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت توجہ رکھنا بھائی، یہ سب سے قیمتی نقطہ ہے ساری گفتگو کا، اور سب سے بھاری نقطہ ہے۔ پورا قرآن سٹڈی کریں جی، بڑی ذمہ داری کی بات کہہ رہا۔ نبی کو بشر اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ نبی کو بشر نبی نے خود کہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ نبی کو بشر اللہ نے کہا، نبی کو بشر نبی نے خود کہا ہے۔ دو ذاتی ہو گئی، ایک اللہ کی ذات، بشر کہنے والی، کہنے والی، یہ لفظ یاد رکھنا، کہنے والی۔ ایک نبی کو بشر کہنے والی ذات اللہ کی، دوسری ذات نبی کی، تیسری ذات جس نے نبی کو بشر کہا، قرآن مجید کی سورہ ہجر آیت نمبر 32-33،
اللہ پاک نے ابلیس سے کہا سجدہ کر آدم کو، آدم نبی تھے، نبی کو سجدہ کر، اس نے کہا لم اکل لاسجد لبشر، فرمایا میں نہیں سجدہ کرتا، کیوں کہ یہ بشر ہے۔ تو نبی کو تیسری ذات جس نے بشر کہا وہ ہے شیطان مردود لعین ابلیس۔ اتنی بات بھی سمجھ میں آ گئی جی۔ آؤ قرآن سے چوتھی ذات جس نے نبی کو بشر کہا، دو مقامات ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 21، سورہ ہود، ما نراک الا بشرا مثلنا، آقا علیہ السلام کو کفار کہنے لگے، کفار مکہ کہنے لگے ما نراک، ہم تمہیں کچھ نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ تو ایک بشر ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ سورہ یاسین میں دوسرے رکوع میں جائیں، وہی کفار و مشرکین یہود و نصارہ حضور کو کہنے لگے ما انتم الا بشرا مثلنا، وہ تو اور کچھ نہیں ہے، تو ایک بشر ہے، بس تیری حقیقت فقط بشر ہے۔ آؤ لوگو، نبی کی حقیقت کو بشر ابلیس نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا، مدینہ کے یہود نے کہا، پورا قرآن میں پڑھتا چلا گیا، کسی ایک مقام بھی مجھے نہیں ملا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے نے نبی کو بشر کہا ہو۔ پورے قرآن میں ایک سنگل مقام ایسا کوئی دکھا دے ہے تو نبی کو بشر یا ذات خدا نے کہا، یا ذات نبی نے خود کہا، یا شیطان کی ذات نے کہا، یا کافروں اور مشرکوں نے کہا۔ پورے قرآن سے لوگوں 4 ذاتیں نکلی نبی کو بشر کہنے والی۔ میں ساری کائنات سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم میں کوئی خدا ہے کہ نبی کو بشر کہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ چلو خدا کوئی نہیں ہے، یہ بتاؤ تم میں کوئی نبی ہے جو محبوب کو بشر کہے؟ آواز آتی ہے خاتم النبیین گزر گئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو 2 ذاتیں تو اب کوئی نہیں ہے جو نبی کو بشر کہے، پیچھے بچیں 2 ذاتیں، ایک ہے ابلیس لعنتی شیطان، دوسری ہے کفار و مشرکین۔ اب نبی کو بشر کہنے والے فیصلہ کر لے کہ ان دونوں میں سے ان کا تعلق کس سے ہے۔ خدا کوئی اور ہو نہیں سکتا، نبی کوئی آ نہیں سکتا۔ قرآن کہتے قرآن سے دلیل دیں، تو قرآن میں پیچھے نبی کو بشر کہنے والے 2 بچ گئے، یا شیطان بچا یا کافر بچے۔ اب امت فیصلہ کر لے کہ امت کا نام لے کے کوئی اگر نبی کو بشر کہہ رہا ہے، وہ فیصلہ کرے کہ ان 2 میں سے وہ کس میں سے ہے۔ ہم نہیں فیصلہ کرتے، بھئی ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے، ہم نے تو قرآن پڑھ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، اب جس کو ہمت ہے وہ کہہ کے دیکھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی پروفیسر صاحب نے بات بڑی عجیب کر دی جی، کہ اگر ہم نبی کو بشر کہہ نہیں سکتے تو جب قرآن میں پڑھتے ہیں انما انا بشر مثلکم، تو ہم کیا حضور کو بشر نہیں کہتے؟ آؤ لوگو، پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے، کہنا اور ہے۔ ہم نبی کو بشریت کے لباس میں مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پر کہتے نہیں ہیں۔ میرا سارا فوکس تھا کہ نبی کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے، نبی نے خود کہا یا مکے کے کافروں نے کہا؟ ما نراک الا بشر مثلنا کہا، یا شیطان نے کہا لم اکن لاسجد لبشر۔ آؤ لوگو، جس نے نبی کو بشر کہا فرشتوں میں سے، اللہ نے اس کو فرشتہ نہیں رہنے دیا، قیامت تک شیطان بنا دیا۔ وہ مکہ کی وادی میں جنہوں نے نبی کو بشر کہا، اللہ نے کسی کو ابو لہب بنا دیا، کسی کو ابو جہل بنا کے جہنم کا کتا بنا دیا۔ تو جسوں نے کہا ان کا انجام سامنے ہے۔ ارے ہم نبی کو بشر کہتے نہیں، فقط بشر مانتے ہیں۔ تو ماننا اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے۔ مان لیا نبی میں بشریت موجود ہے، یہ حضور کی رسالت و نبوت کا ایک جزو ہے بشریت، وہ مانا ہم نے۔ جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں نے پڑھی تھی، بشریت کے لباس میں جبریل مریم کے پاس آیا، ہم یہ مانتے ہیں کہ جبریل جب مریم کے پاس آیا
بشری لباس میں تھا، مگر جبریل کو بشر کہتے مانتے ہیں۔ تو جیسے جبریل کو مانتے ہیں ویسے مصطفیٰ کو مانتے ہیں، جیسے جبریل کو ہم بشر مان کر بشر کہتے نہیں ہیں، مصطفیٰ کو ہم بشر مان کر بھی بشر کہتے نہیں ہیں۔ اب دوستان محترم، میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ جب حضور مکے میں سب لوگوں کے سامنے لڑک پن، جوانی، سب کچھ گزرا، شادیاں کی، بچے ہوئے، معاملات ہوئے، کاروبار ہوئے، پتھر اٹھائے، مسجد بنائی، نمازیں پڑھائیں، تو سب کے سامنے تھے، تو یہ اعلان اللہ کو کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ سونیا بتا دے میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ تو میں نے کہا تھا گفتگو کے آخر میں اس کا انالیسس دوں گا۔ اب میں بڑے مختصر، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں اس موضوع کو آج یہاں روک دوں، اور پھر اگلے جمعے سے ہم، کیونکہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو پھر ہم نبوت سے ولایت کی طرف آ جائیں، پھر اس کے اشکال بھی دور کرنے ہیں نا جی۔ تو آؤ دوستان محترم، 2 مقامات قرآن مجید کے اسٹڈی جا کے خود کرنا، میں اب ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا سکوں گا، میں صرف سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا مقام جس پہ اللہ نے بشر کہا وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110۔ آپ جا کے آیت نمبر 109 پڑھیں۔ 109 نمبر آیت میں یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ کہنے لگے سونیا اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ آپ تو کر سکتے ہیں نا؟ یعنی یہودیوں کو یہ خیال تھا، حضور علیہ السلام کو وہ کوئی ایسی اور مخلوق سمجھتے تھے کہ اللہ کی علم کا احاطہ شاید حضور کر لیں۔ آؤ لوگوں، اگر اللہ کے علم کا احاطہ ہو جائے تو احاطہ کرنے والا پھر مخلوق نہیں رہتا، مخلوق حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ تو جب یہودیوں نے اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ باب کھولا کہ آپ مسلمانوں کے نبی اللہ کے علم کا احاطہ کر کے ہمیں بتائیں، تو اللہ نے کہا محبوب اب مخلوق خالق میں مکس نہیں ہونی چاہیے، مخلوق مخلوق رہے، خالق خالق رہے۔ ان کا عقیدہ پھر یہ بن جائے گا اگر تو نے احاطہ کر دیا کہ مصطفیٰ ہی خدا ہے، تو اب کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مگر مخاطب مومن نہیں یہودی تھے۔ مخاطب کون تھے؟ صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے نہیں کہا، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ وہ حضور کو خدا بنانے جا رہے تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا 24واں پارہ حامیم السجدہ سورت کا نام، آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ آپ آیت نمبر 5 پڑھیں جا کے گھر میں، کیونکہ میں نے کہا تھا سیاق و سباق کٹ جائے تو مضمون سمجھ، یہ میں نے شروع میں مثالیں دی تھیں۔ تو 5 نمبر آیت جب سورہ حامیم السجدہ کی آپ پڑھیں گے تو آپ مکے کے کافر سامنے ہیں۔ کون جی؟ کافر، کفار سامنے ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی، آپ جو کچھ ہمیں سنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے کان نہیں سن سکتے، آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ قد بیننا و بینک الحجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ نے کوئی حجاب رکھا ہوا ہے، آپ کسی اور مخلوق سے ہیں، ہم کسی اور مخلوق سے ہیں۔ کافر کہنے لگے کہ حضور کسی اور مخلوق سے ہیں، ہم جس مخلوق سے ان سے نہیں ہیں، اور کہنے لگے ہمیں ہمارا عمل مبارک، آپ جس مخلوق سے اس کے عمل آپ کو مبارک، ہماری باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ حضور کا جو چلنا پھرنا دیکھتے تھے، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی کلمے پڑھ رہے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں کہ منہ مبارک، بال مبارک پانی میں ڈلتا ہے، جو مریض پیتا ہے شفا مل جاتی ہے۔ ارے کافروں نے میدان جنگ میں کیا نہیں دیکھا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ زمین سے اٹھا کے آنکھ پہ رکھتے ہیں، لعاب لگاتے ہیں، کوئی سرجری نہیں کی، کوئی آپریشن نہیں کیا، کوئی دوائی نہیں لگائی، اور قتادہ فرماتے ہیں وہ آنکھ اتنی روشن ہوئی کہ وقت گزرتا گیا میری دوسری آنکھ کمزور ہوتی گئی، جس کو مصطفیٰ نے رکھا تھا اس کی روشنی بڑھتی چلی گئی۔
یہ سارے مناظر دیکھ کر وہ کفار بھی یہ کہنے آ گئے ہمیں آپ کی باتیں اس لیے سمجھ نہیں آ سکتے، آپ کسی اور مخلوق سے ہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب یہ بھی تیرا کوئی دیوتا نہ بنا لے، کوئی تیری مورتی نہ بنا لے، ان کے سامنے اعلان کر دے، قل انما انا بشر مثلکم۔ پہلا اعلان یہودیوں کے سامنے تھا، دوسرا اعلان کفار کے سامنے تھا، مگر آؤ لوگوں قرآن و حدیث پڑھے۔ زندگی پر محبوب نے ایمان والے صحابہ کے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، بلکہ آؤ بخاری پڑھ کے بتا دوں کہ حضور علیہ السلام نے یوم وصال رکھا، 7 دن تک حضور بغیر افطاری کے روزہ رکھتے تھے، لگاتار سحری افطاری کے بغیر 7 دن 10 دن تک۔ اب جس کو مثل بننے کا شوق ہے وہ ذرا 7 دن کا یوم وصال رکھ کے بتائے، اللہ کرم فرمائے گا، مثل ہوتے ہوتے پکی جان ہی چھوٹ جائے گی، چیپٹر بند ہو جائے گا مثلیت کا باب۔ 7 دن یوم وصال رکھیں جی، یا مثلیت سے توبہ ہو جائے گی بچ گئے تو یا پکا فارغ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے حضور کا یہ عمل دیکھا، انہوں نے سوچا ہم بھی یوم وصال چلیں، 3 دن کا یوم وصال رکھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یوم وصال رکھ لیا جی۔ اب عرب کی گرمی، جب تیسرا دن آیا نا، اب چلنا مشکل ہو گیا، اب دیواریں پکڑ کے چلتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا بھی میرے صحابہ کو ہو کیا گیا، 3 دن میں اتنے کمزور ہو گئے، سیدھے چل بھی نہیں پا رہے، کمریں جھک گئیں، پوچھا بھئی یہ کیا؟ حضور آپ کو دیکھا تھا تصوم الوصال، انت تصوم الوصال، کہ آپ نے یوم وصال رکھا ہوا تھا، صوم وصال رکھا ہوا تھا، ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر وہ والا روزہ رکھ لیا۔ آؤ لوگوں، اب پیغمبر کا صحابہ سے خطاب بخاری کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا ایکم مثلی، تم میں کون میرا مثل بن گیا ہے؟ لست مثلکم، کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی محمد کا مثل نہیں ہے۔ لست کہیتکم، وجود تو میرا تمہارے جیسے نظر آتا ہے، مگر تم میں کسی کا وجود مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے۔ ابھی تو ربی، تم زمین پہ سوتے ہو، فرمایا آمنہ کا لال رات کو اللہ کی حضوری میں آرام کرنے جایا کرتا ہے۔ ابھی تو عند ربی، میں رات اللہ کی حضوری میں گزارتا ہوں، اور اللہ کی حضوری میں کیسے گزارتا ہوں؟ یطعمنی ویسقینی، رب مجھے اپنے ہاتھوں سے خود کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میری مثل بن رہے ہو؟ تمہیں خود کھانا پڑتا ہے، خود پینا پڑتا ہے، ہمیں خود کھانا پینا نہیں پڑتا، ہمیں ہمارا رب بولا کہ اپنے جلوے بھی دکھاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل بن سکے؟ تو یوم وصال تڑوا دیا صحابہ سے، اور قیامت تک امام بخاری نے حدیث نقل کر کے نسلوں کو پیغام دے دیا، امت سب کچھ ہو سکتی ہے، مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ مومنوں کا نہیں تھا، یہ آیت یا کفار کے لیے آئی یا یہود و مشرکین کے لیے آئی۔ تو آؤ لوگو، میں نے اس مضمون پر قرآن و سنت سے وہ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی شعر نہیں سنائے، قرآن کی صریح آیتیں اور سیاستہ سے اگر کوئی 1-2 حدیثیں بھی میں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو انالیسس کریں۔ میں نے ہر چیز کا حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے، اس کو ہو سکے تو نوٹس بنائیں، اپنی نسلوں کو سبقاً یہ پڑھا دیں۔ میں پورے تیقن سے یہ بات کر رہا ہوں، لوگوں آپ کی نسل اگر قرآن کے یہ رموز جانتی ہوئی، کوئی بدعقیدہ بندہ آپ کی نسلوں کا ایمان کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا حقیقی دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔